نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم۔ پارہ نمبر 18 سورہ نور، رکوع نمبر 7، آیت نمبر 55، 56، 57۔ آیات مذکورہ کے حوالے سے تفسیر قرطبی لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا اور اعلان نبوت ظاہر ہے مکہ مکرمہ میں ہوا تھا، تو کفار مشرکین کی طرف سے اذیتوں کا، تکالیف کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے غلبہ دین اور اعلاء کلمت اللہ کے اساس پر ان مصائب، تکالیف اور اذیتوں کو برداشت کیا۔ پھر مدینہ منورہ زادہ اللہ الشرفہ کی طرف ہجرت فرما گئے، لیکن مدینہ منورہ میں بھی مشرکین، کفار کی طرف سے ہر وقت حملوں کا خطرہ ہوا کرتا تھا۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی ہم پر ایسا وقت بھی آئے گا کہ ہم ہتھیار کھول کر امن، سکون، اطمینان کے ساتھ رہ سکے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب ایسا وقت آنے والا ہے، بہت جلد آنے والا ہے۔ مذکورہ آیت میں، بلکہ تینوں آیتوں میں، آیت نمبر 1، آیت نمبر 55 میں اللہ کی طرف سے وعدہ ہے، اور امت محمد عربیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ ہے، جو کہ امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود میں آنے سے قبل تورات، انجیل میں اللہ نے یہ وعدہ کیا تھا، قذافی بحر محیط۔ اور اللہ کا وعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 چیزوں کا ہے۔ پہلا وعدہ یہ ہے کہ آپ کی امت کو زمین کے خلفاء اور حکمران بنایا جائے گا، اور یہ بھی اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ کا پسندیدہ دین، دین اسلام غالب آئے گا، اور یہ بھی اللہ کا وعدہ ہے کہ مسلمانوں کو اتنی قوت، طاقت، شان و شوکت حاصل ہو جائیں گی کہ مسلمانوں کو دشمن کا خوف نہیں رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں خیبر، بحرین، یمن اور جزیرۃ العرب فتح ہوا تھا۔ حجر کے مجوسیوں اور شام کے بعض اطراف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیہ بھی وصول فرمایا تھا۔ شاہ روم، شاہ مصر، اسکندریہ، شاہان عمان، شاہ حبشہ، ان لوگوں نے، ان بادشاہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات، تحائف بھی بھیجے تھے، اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت،
تکریم اور تحریم بھی کی، تعظیم بھی کی۔ عہد رسالت کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد، عہد نبوی کے بعد، خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے، جس کو دور صدیقی کہا جاتا ہے۔ دور صدیقی میں بلاد فارس، بلاد شام، مصر کی طرف اسلامی لشکر بھیجے۔ دمشق دور صدیقی میں ہی فتح ہوا، اور بعض ممالک کے بعض حصے بھی دور صدیقی میں فتح ہوئے تھے۔ پھر سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دور شروع ہوتا ہے، جس کو دور فاروقی کہا جاتا ہے۔ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا نظام حکومت بنایا کہ انبیاء علیہم السلام کے بعد آسمان نے ایسا نظامی حکومت نہیں دیکھا تھا۔ عدل، انصاف، امن اور سکون پر مبنی حکومت تھی۔ دور فاروقی میں پورا شام فتح ہوا تھا، پورا ملک مصر فتح ہوا تھا، پورا ملک فارس فتح ہوا تھا، قیصر و کسریٰ کا خاتمہ ہوا تھا، جو اس وقت اپنے آپ کو سپر پاور کہتے تھے۔ پھر دور عثمان، سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا دور شروع ہوتا ہے۔ دور عثمانی میں فتوحات کا سلسلہ، دائرہ زیادہ وسیع ہو کر مشارق مغارب تک پھیل گیا۔ بلاد چین، عراق، خراسان اور یہ سب علاقے سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں فتح ہوئی۔ پھر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں دین کا غلبہ رہا، اور اعلاء کلمت اللہ، دین کی سربلندی کے لیے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا۔ صحیح روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 30 سال خلافت ہوگی، جس کو خلافت راشدہ کہا جاتا ہے، جو بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر قائم اور دائم رہی۔ اور فرمایا رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمسکوا بها وعدوا علیہا بالنواجذ۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ 30 سال پوری ہوئی۔ جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور مسلم شریف میں ہے، کہ میرے امت کا کام چلتا رہے گا جب تک 12 خلیفہ پورا نہ ہو۔ اب ان 12 خلفاء میں تو 4 خلفاء مسلسل ہے، یکے بعد گرے ہے، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان بن عفان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 4 خلفاء راشدین ہیں۔ پھر کچھ وقفہ کے بعد سیدنا عمر ابن عبدالعزیز وہ بھی خلیفہ تھے، اور آخری خلیفہ جو ہوگا وہ امام مہدی ہوگا۔ اور لیکن یاد رکھیں کہ ان 12 خلفاء میں سے جو روافض نے متعین کردہ خلفاء لی ہے، وہ خلفاء مراد نہیں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ سب خلفاء کے درجات برابر بھی نہیں ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ سب کے زمانے میں امن، سکون اور دنیا کا یکساں ہونا یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس وعدے کا، حکومت کا، اقتدار کا، شان و شوکت کا وعدہ ایمان پر ہے، اور عمل
صالح پر استقامت پر ہے اور مکمل اتباع پر ہے۔ مختلف ممالک میں مختلف زبانوں میں جہاں بھی کوئی مسلمان عادل بادشاہ ہو، صالح بادشاہ ہو، متبع سنت ہو، تو اس کو اللہ کی طرف سے اس مسلمان بادشاہ کے عمل اور اصلاح کے پیمانے پر وعدہ الہیہ کا کچھ نہ کچھ حصہ ملا ہے۔ ان حزب اللہ هم الغالبون، اللہ کی جماعت غالب رہے گی، اور دین غلبے کے لیے آیا ہے، مغلوبیت کے لیے نہیں آیا ہے۔ ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، کفر کا لغوی معنی تو ناشکری ہے، اور اصطلاحی معنی ایمان کی ضد ہے جو بیمان ہو۔ آیات مذکورہ میں دونوں مراد ہے۔ آیات کا معنی یہ ہے کہ جس وقت اللہ رب العالمین مسلمانوں کے ساتھ اپنا وعدہ پورا کرے، مسلمانوں کو قوت، طاقت، حکومت، اقتدار، اطمینان، استحکام، امن اور سکون نصیب ہو جائے، اس کے بعد کوئی بھی شخص اسلام سے پیر جائے، ناشکری کرے، اسلامی حکومت کی اطاعت سے گریز کرے، بغاوت کرے، تو ایسے لوگ حد سے نکلنے والے ہیں، اور ظاہر ہے کہ کفر اور ناشکری ہر حالت میں گناہ عظیم ہے، بڑا گناہ ہے۔ مگر مسلمانوں کی حکومت، شان و شوکت قائم ہونے کے بعد دگنا جرم بن جاتا ہے، اس لیے من بعد ذالک کو مؤکد ذکر فرمایا۔ ہمارے اسلامی ممالک میں، اسلامی دنیا میں اور اسلامی لڑائی کے پاکستان ایک اہم ملک ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان جو اسلام کے نام پر آزاد ہوا ہے، نظریاتی ملک ہے، ایٹمی طاقت ہے، مضبوط فوج ہے، مضبوط دینی مدارس کا ایک نظم و نسق ہے، وفاق المدارس العربیہ کی شکل میں، تبلیغی جماعت کے مراکز ہے، بڑے بڑے دینی معاہد ہے، مدارس ہے، جامعات ہے، اور بڑی بات کہ یہاں قرآن و سنت کے خلاف کسی قسم کی قانون سازی نہیں ہو سکتی۔ پارلیمنٹ کو پابند کرتا ہے ہمارا آئین، اور جن لوگوں نے آئین بنایا ہے وہ حضرت مفتی محمود مفکر اسلام رحمہ اللہ تعالی کا نام سر فہرست ہے، لہٰذا پاکستان کا وہ پیغام پاکستان جو ہے اس پر عمل درآمد کرنے میں یہ آیات جو ہے وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ اس کے فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ فسق ہے۔ اسلامی ریاستوں کے خلاف بغاوت مت کرو، گناہ بھی ہے، جرم بھی ہے۔ اسلامی ممالک کو کمزور مت کرو، یہ عالمی طاغوتی قوتوں کی سازش ہے۔ مذہب کی بنیاد پر فرقہ پرستی اور جہاد کے نام پر عسکریت اور قومیت لسانیت کی بنیاد پر تقسیم در تقسیم، یہ سامراجی طاغوتی قوتوں کا ایجنڈا ہے، اس کا دین اور قوم اور ملک سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ شرک سے گریز کریں، توحید اختیار کریں، اللہ سے ہونے کا یقین اپنے دلوں میں پیدا کریں، فسق و فجور، کفر اور ناشکری سے پرہیز کریں، نماز قائم کرے، دین کا ستون ہے، زکوٰۃ ادا کرے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرے، اللہ کے نبی کے سنتوں کو زندہ کرے، تو اللہ رب العالمین ارحم الراحمین ہے۔ اعمال ٹھیک ہو تو حکمران بھی ٹھیک آ جاتے ہیں۔ اور آیت نمبر 57 میں فرمایا کہ کافر لوگ بدگمانی نہ کرے، وہ اس گمان میں نہ رہے
کہ وہ بھاگ جائیں گے اور ہم اس کو ہرا دیں گے. ایسا نہیں ہے. اللہ کے قہر و غضب سے کوئی نہیں بچ سکتا، اور کوئی بھی طاقت اپنے آپ کو سپر پاور مت سمجھے. ہم نے دیکھا ہے وہ بت توڑ دے جاتے ہیں جن میں ہو جاتا ہے انداز خدائی پیدا. افغان سرزمین پر پڑوس میں ان نیٹو کا اور اس امریکہ کا حشر دنیا نے دیکھ لیا، اور آخرت میں ان بدبختوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور بہت برا ٹھکانہ ہے. فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا، وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے، آمنوا جنہوں نے ایمان لایا ہے، منکم تم میں سے، وعملوا الصالحات اور اعمال کرتے ہیں نیک، لیستخلفنہم کہ ضرور انہیں خلافت دے گا، فی الارض زمین میں، کما استخلف الذین جیسا کہ اس نے خلافت دی تھی، الذین من قبلہم جو ان سے پہلے گزر چکی ہے، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ اور مضبوط کر دے گا اللہ ان کے لیے، دینہم ان کا دین، الذی ارتضیٰ جو اس نے پسند کیا ہے، کیونکہ ورضیت لکم الاسلام دینا، ان الدین عند اللہ الاسلام، لہم ان کے لیے، وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ اور بدلہ دے گا ان کو اللہ تعالیٰ، من بعد خوفہم ان کے خوف کے بعد، امناً امن بڑی بات ہے. یعبدوننی کہ وہ عبادت کریں گے میرے، لا یشرکون بی نہیں شرک ٹھہرائیں گے میرے ساتھ، شیئن کسی چیز کا، ومن کفر اور جو ناشکری کرے بعد ذالک اس کے بعد، فاولئک هم الفاسقون پس وہی لوگ نافرمان ہے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور قائم کرو نماز، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور ادا کرو زکوٰۃ، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ اور اطاعت کرو رسول کی، لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جائے. لا تحسبن الذین خیال نہ کرے، الذین کفروا ان لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، معجزین فی الارض کہ وہ عاجز کرنے والے ہیں زمین پر، ومأواہم النار ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ اور بہت بری جگہ ہے لوٹ کر جانے کی، ٹھکانہ بہت برا ہے جہنم. اعاذنا اللہ منہا، وصلی اللہ علی النبی الأمی الکریم.